فحد الاسمی، تو اسم کی تعریف، یہاں سے اسم کی تعریف کریں گے، پھر اس کی علامت بیان کریں گے۔ علامت کا مطلب ہوتا ہے نشانی، تعریف کا مطلب ہوتا ہے پہچان کرانا۔ تو اسم کی پہچان کرا رہے ہیں کہ اسم کس کو کہتے ہیں۔ اسم کی تعریف کرتے ہیں کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثہ۔ کلمۃ اسم وہ کلمہ ہے، کلمۃ اسم وہ کلمہ ہے، تدل علی معنی جو ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے، فی نفسها جو معنی اسی کے نفس میں ہوتے ہیں۔ یہ بتاؤں گا جو معنی غیر مقترن، اور وہ معنی ملے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، بأحد الازمنۃ الثلاثتی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک سے۔ فی نفسیہ کا مطلب کہ معنی اسی کے نفس میں ہوتے ہیں، اور حرف کی تعریف میں آیا گا کہ معنی فی غیرہ جو معنی اس کے غیر میں ہوتے ہیں۔ تو نفس میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس معنی پر کلمے کو دلالت کرنے میں کسی دوسرے کلمے سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی جب وہ کلمہ بولا جاتا ہے تو معنی سمجھ میں آ جاتے ہیں، کوئی دوسرا کلمہ ملانا ضروری نہیں ہوتا۔ اور فی غیرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جو حرف کی تعریف میں آئے گا کہ جب وہ کلمہ بولا جائے گا تو اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئیں گے جب تک کہ اس کو کسی دوسرے کلمے سے ملا نہ دیا جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو فی نفسیہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں معنی مستقل۔ کیا کہتے ہیں؟ معنی مستقل ہیں، معنی فی نفسیہ بھی کہتے ہیں، معنی مستقل بھی کہتے ہیں۔ تو اب تعریف میں یاد کیا کریں گے؟ معنی مستقل کریں گے ترجمہ۔ تو اسم وہ کلمہ ہے جو معنی مستقل پر دلالت کرے اور وہ معنی تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے سے ملے ہوئے نہ ہوں۔ آنی یعنی، آنی یعنی میری مراد ہے ماضی، اب اس کو پڑھیں گے الماضی والحال والاستقبال، یعنی تینوں زمانوں سے میری مراد ہے ماضی، حال، استقبال۔ اب سب کا پورے کا ملا کے ترجمہ کرو۔ اسم وہ کلمہ ہے جو معنی مستقل پر دلالت کرے اور وہ معنی تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے سے ملے ہوئے نہ ہوں، یعنی ماضی، حال، مستقبل میں سے کسی سے ملے ہوئے نہ ہوں۔ جیسے کہ رجل کا رجل و علم، جیسے کہ رجل اور علم۔ دو مثالیں دی، ایک رجل کی مثال دی اور ایک علم کی مثال دی۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز وہ ہوتی ہے جس کو ہم احساس کر لیتے ہیں، اور ایک چیز وہ ہوتی ہے جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں، احساس اس کا نہیں کر سکتے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کنگا ہے، اس کا ہم احساس کرتے ہیں، چھو سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور ایک ہے علم، تو علم کو صرف سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک ہے جہالت، تو جہالت کا صرف تصور کیا جا سکتا ہے ذہن میں، اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، چھوا نہیں جا سکتا۔ تو جتنے ہی معنی مصدری ہوتے ہیں، مصدر ہوتے ہیں، یہ سب کیا ہوتے ہیں؟ احساس میں نہیں آتے، ان کو صرف سمجھا جا سکتا۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لیے اسم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے اسم ذات۔ کیا ہوتا ہے؟ اسم ذات کہتے ہیں کہ جس کا احساس کیا جا سکے، جیسے اسم ذات کہتے ہیں کہ جو اپنے موجود ہونے میں غیر کا محتاج نہ ہو، اور ایک ہوتا ہے اسم معنی۔ کیا ہوتا ہے؟ جس کا احساس نہ کیا جا سکے، صرف سمجھا جا سکے۔ تو دو مثالیں دی ہیں، ایک رجل، یہ اسم ذات ہے، اور علم کیا ہے؟ اسم معنی۔ اب اسم کی علامت، پہچان کے لیے نشانی کیا ہے اسم کی؟ ہم کیسے پہچان لیں گے کہ یہ اسم ہے؟ کوئی نشانی ہے؟ تو کہتے ہیں اسم کی پہلی نشانی یہ ہے
ایک ہوتا ہے مسند الیہ، کیا ہوتا ہے؟ اور ایک ہوتا ہے مسند الیہ جس کی طرف کسی دوسری شے کی اسناد کی جا سکے۔ سمجھے گا نہیں؟ مسند الیہ کون کون ہوتے ہیں؟ فاعل مسند الیہ ہوتا ہے، مبتدا مسند الیہ ہوتا ہے، ہاں؟ نائب فاعل بھی مسند الیہ ہوتا ہے، انا کا اسم مسند الیہ ہوتا ہے، کانا کا اسم مسند الیہ ہوتا ہے، لائن فی جنس کا اسم مسند الیہ ہوتا ہے، ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں ان کا اسم کیا ہوتا ہے؟ مسند الیہ ہوتا ہے۔ تو اسم کی علامت یہ ہے کہ اگر ہم اس کو مسند الیہ بنانا چاہیں تو اس کو مسند الیہ بنانا صحیح ہو۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ جو مسند الیہ ہو وہ تو ہے ہی اسم، جو مسند الیہ ہے نہیں، لیکن اگر ہم اس کو مسند الیہ بنانا چاہیں تو اس لیے اسم کی علامت مسند الیہ ہونا نہیں ہے، بلکہ مسند الیہ ہونے کی صلاحیت رکھے، جس کا مسند الیہ بننا صحیح ہو، اور جس کا مسند الیہ بننا وہ اسم ہوتا ہے۔ اب دیکھو مسند الیہ، یہ جو مسند ہے یہ اسم مفعول ہے، کیا ہے؟ مسند الیہ، اس کا ترجمہ ہوگا جس کی طرف اسناد کی گئی ہو۔ اب اس کو مسند الیہ کو کئی کہتے ہیں، مسند الیہ بھی کہتے ہیں اور مخبر عنہ بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اخبارہ خبر دینا، مخبر عنہ یہ بھی اسم مفعول ہے، جس کے بارے میں خبر دی جائے۔ محکوم علیہ بھی کہتے ہیں اس کو، محکوم علیہ جس پر حکم لگایا جائے۔ منطق کی زبان میں چلا جاؤ تو موضوع کہتے ہیں۔ سمجھ میں آئے گی نہیں؟ تو مسند الیہ، مخبر عنہ اور موضوع اور محکوم علیہ، یہ تینوں چاروں کیا ہیں؟ ایک ہی چیز کا نام ہے۔ اخبار عنہ، الاخبار عنہ جس کے بارے میں خبر دینا صحیح ہو، یعنی جس کو مخبر عنہ بنانا صحیح ہو۔ الحکم علیہ ہے کہ جس پر حکم لگایا جائے، محکوم علیہ۔ الاسناد الیہ جس کی طرف اسناد کی جائے، المسند الیہ۔ تو یہ سب ایک ہی ہوتا ہے، مخبر عنہ کہیں آئے یا مسند الیہ آئے یا محکوم علیہ آئے، یہ تینوں آتا ہے نحو میں تو، اور منطق میں آتا ہے خیر وہ موضوع یہاں آئے گا نہیں، سب ایک ہی ہوتا ہے۔ تو اسم کی پہلی علامت کیا ہے؟ جس کا مسند الیہ بننا صحیح ہو وہ کیا ہوگا؟ اسم ہو۔ چلیے، اور جو موجودہ حالت میں مسند الیہ ہو وہ تو ہو گئی اسم۔ مسند الیہ ہونا ہے، مسند ہونا نہیں ہے۔ مسند جو ہے وہ فعل بھی ہو سکتا اور اسم بھی ہو سکتا، دونوں ہو سکتے ہیں، لیکن مسند الیہ ہونا کس کی علامت ہے؟ مسند الیہ فعل نہیں ہو سکتا، حرف نہیں ہو سکتا۔ وہ علامت ہو، اور اسم کی علامت کیا ہے؟ صحت الاخباری عنہ، اس کے بارے میں خبر دینا صحیح ہو، یعنی اس کو مخبر عنہ بنانا صحیح ہو، یعنی اس کو مسند الیہ بنانا صحیح ہو۔ جیسے زید قائم، تو یہاں پر زید مبتدا قائم خبر ہے، تو زید مخبر عنہ بھی ہے، ارے زید کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے نا کھڑے ہونے کی، زید مسند الیہ بھی ہے کیونکہ زید کی طرف کھڑے ہونے کی اسناد کی جا رہی ہے، زید محکوم علیہ بھی ہے کیونکہ زید پر کھڑے ہونے کا حکم لگایا جا رہا ہے۔ بل اضافت، اور کیا ہے اسم کی علامت دوسری؟ اضافت۔ اضافت میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مضاف اور ایک ہوتا ہے مضاف الیہ۔ ایک کیا ہوتا ہے؟ مضاف، اور ایک کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ۔ تو اسم کی علامت کیا ہے؟ مضاف ہونا ہے یا
مضاف الیہ ہونا ہے. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اسم کی علامت جو ہے وہ ہے مضاف الیہ ہونا. کیا ترجمہ کریں گے؟ مضاف الیہ ہونا. اسم کی علامت کیا ہے؟ مضاف الیہ ہونا. یاد رکھنا اس کو. جیسا کہ غلام زیدن، تو زید مضاف الیہ ہے اسم. وہ دخول لام تعریف، اور لام تعریف کا داخل ہونا. جس کلمے پر لام تعریف داخل ہو یا داخل ہو سکے تو وہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا. جیسے کہ الرجل، کالرجل، جیسے کہ الرجل. والجر والتنوین، اور جر کا داخل ہونا اور تنوین کا داخل ہونا. جس کلمے پر حرف جر داخل ہو سکے تو وہ کیا ہوگا؟ کیونکہ حرف جر اسم پر ہی داخل ہوتا ہے. جس کلمے پر تنوین ہو تو وہ، کیونکہ تنوین اسم پر ہی آتی ہے، فعل اور حرف پر دونوں کی مثال ایک ہی ہے، جر و تنوین کی. بزیدن حرف جر بھی داخل ہے اور دال تنوین بھی ہے بزیدن. والتثنیۃ والجمع والنعت والتصغیر والنداء. اور اسم کی علامت کیا ہے؟ والتثنیۃ مت پڑھیے گا، والتثنیۃ. اور اسم کی علامت کیا ہے؟ تثنیہ ہونا. اسم کی علامت کیا ہے؟ جمع ہونا. اسم کی علامت کیا ہے؟ صفت ہونا. اسم کی علامت کیا ہے؟ تصغیر. یہ بتاتا ہوں. پہلے لیتے ہیں تثنیہ. کیا کہہ رہے ہیں کہ اسم کی علامت کیا ہے؟ اگر کوئی کلمہ تثنیہ ہے تو وہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا. ہم دیکھتے ہیں کہ فعل بھی تثنیہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ فعلا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور فعلا تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ. فعلو جمع مذکر غائب کا صیغہ. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسے یہ فعلو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور یہ فعلان یہ تثنیہ ہو گیا. تو یاد رکھنا فعلا، فا عین لام یہ ہے فعل. جب ہم نے کہا فعلا تو فعل اب بھی فا عین لام یہ ہے، اور وہ جو الف ہے نا وہ فعل نہیں ہے، وہ اسم ہے. ضمیر ہے نا، اور ضمیر کیا ہوتا؟ اسم. بات سمجھ میں آ رہی؟ جتنی ضمیریں ہیں وہ سب کیا ہوتی ہیں؟ اسم ہوتی ہیں. فعلو تو فا عین لام فعل ہے، اور یہ واو کیا ہے؟ فاعل. اور یہ کیا ہے؟ اسم. تو فعل کو جو تثنیہ اور جمع کہہ دیتے ہیں وہ اس کے فاعل کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں، ورنہ فعل واحد ہی رہتا ہے تثنیہ اور جمع، بلکہ فعل سے فاعل تثنیہ یا جمع مل جاتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جیسے رجل ہے، اس کی تثنیہ آ جائے گی رجلان، دو آدمی. اب فعلا میں جو تثنیہ فعل نہیں ہوا بلکہ وہ تو دو کلمے ہیں، وہ ایک کلمہ ہی نہیں. فعلا الگ ہے، الف الگ ہے، الف فاعل ہے، تو اس کا فاعل تثنیہ ہے، فعل تثنیہ نہیں ہے. فعلو میں فعل واحد ہی ہے، ارے فعل جمع نہیں ہے، اس کا فاعل جمع ہے. تو فعل ہمیشہ واحد ہی رہتا ہے، اس کا فاعل جو ہوتا ہے وہ تثنیہ یا جمع ہوتا ہے. تو فعل کے جو صیغے تثنیہ یا جمع ہو جاتے ہیں وہ کس اعتبار سے ہو جاتے ہیں؟ فاعل کی وجہ سے ہوتے ہیں. فعل اگر تثنیہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کا فاعل تثنیہ ہے. فعل کو اگر جمع کا صیغہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کا فاعل جمع ہے. فعل کا بھی واحد تثنیہ اور جمع نہیں ہو سکتا، کیونکہ تثنیہ اور جمع ہونا کس کا خاصہ ہے؟ اسم کا خاصہ. کوئی کلمہ اگر کسی دوسرے کلمے کی صفت بن رہا ہے تو یہ اسم ہوگا، فعل کبھی صفت نہیں بنتا. تصغیر، دیکھیے تصغیر باب تفعیل کا مصدر ہے، اس کے معنی آتے ہیں صغرا یصغر. تصغیر کے معنی آتے ہیں چھوٹا کرنا. کیا آتے ہیں؟ صغرا یصغر. تصغیر کے معنی کیا آتے ہیں؟ چھوٹا کرنا. اردو میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزوں کو چھوٹا کر کے بیان کیا جاتا ہے، اور یہ جو چھوٹا کر کے بیان کیا جاتا ہے یہ محبت میں کیا جاتا ہے. یہ چھوٹا کر کے بیان کیا جاتا ہے، کس چیز میں کیا جاتا ہے؟ چھوٹا. کبھی تو محبت میں کیا جاتا ہے، اور کبھی چھوٹا کر کے بیان کیا جاتا ہے کسی چیز کو ناپسند کرنے کی وجہ سے. محبت میں کریں، جیسے کہ بیٹی کو آدمی بٹیا کہہ دیتا، بھائی کو بھیا کہہ دیتا. ارے بات سمجھ میں؟ ماں کو میاں. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور کسی چیز کو کبھی ناپسند کرنے کی وجہ سے کہا جاتا ہے، کسی چیز کی اہمیت کم کرنے کے لیے.
تو کہا کہ وہ کتاب لکھی ہے، کتاب ہے ذرا سی کتابیہ لکھی ہے، کہ مولانا شاکر صاحب کا مدرسہ ہے کہ مدرسہ ذرا سی مدرسیہ ہے. تو یہ مدرسیہ یہ کیا تصغیر ہے. ایسے عربی میں کچھ قاعدے ہوتے ہیں جن کے تحت تصغیر بنائی جاتی ہے. جیسے رجلن کی تصغیر کیا آئے گی؟ رجیل آئے گی. کیا آئے گی؟ رجیل. تو جس کلمے کی تصغیر لائی گئی ہو تو وہ کلمہ بھی کیا ہوگا؟ اسم ہوگا. فعل کی کبھی تصغیر نہیں لائی جاتی ہے. ایسے ہی ندا، جس کلمے کے شروع میں حرف ندا آ جائے، یا ہے سے یا رجل، تو جس کلمے کے شروع میں حرف ندا آ جائے تو وہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا، فعل نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں فَإِنَّ كُلَّ هَذِهِ خَوَاصُ الْاسْم، تو یہ سب کے سب کیا ہیں؟ اسم کے خاصے ہیں. چلیے.